السلام علیکم، اب بولوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ آج چند اہم خبریں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جیسے کہ چیف ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اور دیگر جو معزز جج ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک کو حکم جاری کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو جو فنڈ ہے وہ آپ خود فراہم کریں تاکہ جو الیکشن ہے وہ کروائے جا سکے۔ تو اس طرح اب حکومت کی جانب سے جو ہے کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک پہ۔ اب کون وہ نمائندے ہیں، کون وہ ذمہ داران ہے جو اسٹیٹ بینک پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ الیکشن کو کے لیے فنڈ نہ دیے جائیں، جبکہ اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے جو رقم ہے 21 ارب روپے الیکشنز کے حوالے سے وہ ایک اکاؤنٹ بنا کے اس میں رکھ دیا اور مختص کر دیے فنڈ، کیونکہ الیکشن کروانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے صاف کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے جو ہے حکم کی تعمیل کریں گے، ہم سپریم کورٹ کا ہر حال میں حکم مانیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر اٹیمپٹ آف کورٹ لگے، ہم پہ نااہلی کا داغ لگے، تو وہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کو تیار ہے۔ اور دوسری اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب جو ہے حکومت ایک قرارداد شاید پیش کرنے جا رہی ہے، جو ہمارے ذرائع سے ہمیں خبر معلوم ہوئی ہے۔ وہ قرارداد یہ ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ کے لیے، جو نگران حکومت ہے اس کے لیے قرارداد پیش کرے کہ اس کو اور وقت دیا جائے، اور جبکہ ایسا آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جبکہ صدر عارف علوی جو ہے صدر یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اگر یہ الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں مانتی تو جو صدر ہیں پاکستان کے عارف علوی، وہ اس بات پر قدم اٹھا سکتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو کوئی وقت نہ دیا جائے، اور جو جب نگران سیٹ اپ ختم ہوتی ہے، جو قائم وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، اور کے پی کے میں بھی اس ٹائم پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، لیکن جو وہاں کے جو اسپیکر اسمبلی ہیں، جب وہاں کی جو نگران سیٹ اپ وہ ہٹتا ہے اور دوسری کوئی حکومت نہ آئی ہو تو اسپیکر جو ہوتا ہے وہ حکومت چلاتا ہے۔ اب جس طرح پنجاب میں سردار سبطین خان ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور کے پی کے میں بھی ظاہر سی بات ہے اسمبلی اسپیکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، تو حکومت کے لیے ایک یہ بہت بڑا جو ہے سرپرائز ملنے جا رہا ہے حکومت کو۔ ایک اندھے کنویں میں حکومت گرنے جا رہی ہے، لیکن حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس راستے کو اختیار کریں۔ تو جب نگران سیٹ اپ چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسپیکر آ جائیں گے، اور اسپیکر جو ہیں وہ آلریڈی تحریک انصاف کے ہیں، تو جو انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ایک تحریک انصاف کو کھلا آسمان مل جائے گا اپنی پرواز کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا حکومت کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ بن چکا ہے۔ حکومت پریشان ہے کہ اب کیا کرے، کیونکہ اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف بڑی اہم خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ہے الیکشن کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے تو دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل تھی، کوئی کردار ادا نہیں تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے، جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئے چند خبروں سے، ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ اب الیکشن ہو جائیں گے، تو اس لیے اب نااہلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب نااہل کون ہوگا، وزیر داخلہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، یا وزیر اعظم کون ہوگا، یہ تو فیصلہ کورٹ کرے گی، ہم لوگ صرف پیش گوئی کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی ایک انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یار یہ جو ماحول دیکھ کے یہ تاثرات لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ سٹیپس آ سکتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کے جو گرد ہے وہ شکنجہ تنگ ہو گیا، جیسے میں نے اپنے پرانے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ صدر آصف علی زرداری جب کسی جماعت سے قدم پیچھے کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا کہ پچھلے چند دن پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ اپنے بیان دیے تھے کہ جس طرح ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا گیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ فیصلہ حکومت کا نہیں، نون لیگ کا، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسری جانب جب الیکشنز کا کہا گیا تو حکومت نے کہا کہ ہم تو الیکشن نہیں کروائیں گے، تو بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ نون لیگ کا ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ تو مطلب کہ آصف علی زرداری نے 2-3 جگہ حکومت سے اختلاف کیا، حکومت سے مراد نون لیگ ہے، نون لیگ سے اختلاف کیا، تو اس لیے نون لیگ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ اور جبکہ بڑے میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہے عمرے پہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کے ایک بار پاکستان کا ایک چکر لگائے اور حالات دیکھیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ خیر ان کو کافی کچھ تو پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ جو پاکستان میں زیادہ تر صورتحال ہے سیاست سے لے کے، وہ سب کچھ لندن پلان کے تحت ہے۔ چند آپ سے ہم لوگوں نے اہم خبریں شیئر کی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کل کا روز جو ہے وہ کیا آتا ہے، کیا نئی خبریں آتی ہیں۔ اسی طرح اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں ایک بڑی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔